ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اوقات کے اندر ادا کر۔ کہ بہت سارے والدین کو اولڈ ہومز میں بھیج دیا جاتا ہے، جیسے شادیاں ہو گئی ہیں، تو اس پر والدین اور اولاد میں دوری کی کیا وجوہات؟ قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے۔ والد جو ہے وہ بت پرست ہیں، مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود انداز کیا ہے؟ یا ابت، یا ابت، یا ابت کا ترجمہ ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں اے میرے ابا جان۔ اب ہم انداز دیکھیں، اولاد کے حقوق بھی بہت سارے قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اولاد کا جو پہلا حق ہے والدین کے ذمے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ کیوں؟ انہیں بھی روزی دینے والے ہم ہیں اور تمہیں بھی روزی دینے والے۔ ہماری نوجوان نسل میں ایک یہ طرز ہو گیا ہے کہ جو گناہوں کی طرف وہ بڑھتے جا رہے ہیں، پھر وہ ایک ٹائم پہ جا کے ان کو یہ لگتا ہے کہ اب کیا ہی توبہ کریں گے، ہم نے تو بہت گناہ کر لی۔ قرآن اور مسلمان آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا نظام ہو، ہمارا ماحول ہو، ہمارا معاشرہ ہو، وہ قرآن کے برعکس چل رہے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا صرف ادب یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم کو پیٹ نہیں کرنی، اور اپنی بہن بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگے ہیں تو قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کرنا ہے۔ کوئی گھر میں فوت ہو گیا ہے تو قرآن پاک لے آئیے جی اب اصالِ ثواب کے لیے۔ قرآن پاک صرف ان مقاصد کے لیے تو نہیں آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر تو صرف وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، ہم ان لوگوں کو مطلب اسلام سے دور۔ تو یہ قرآن میں جہاں پہ بار بار ان الذین کفروا، اب کفروا کا مطلب انکار کیا، کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، 3-4 سال کے بچوں کو آج کل داخل، پھر وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں 10 سال، یونیورسٹیاں پڑھیں، کالج پڑھیں، ساری زندگی، لیکن والدین کی طرف سے بھی اس میں کوتاہی ہے کہ ایک قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس کو سمجھنے کی طرف ہمارے بہت ترغیب جو نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف پاکستان۔ آپ کو رمضان اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ سیریز کا مقصد ہے کہ ہم اسلامک اسکالرز کے پاس جائیں، ان سے کچھ دین کے جو ہمارے مسائل ہیں، جو سوال جواب ہیں، وہ ڈسکس کریں اور ان پر رہنمائی حاصل کریں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج آئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں مفتی عاطف تنویر صاحب، جو کہ جامعہ مسجد ابو ہریرہ کے امام بھی ہیں، اس کے علاوہ مدرسہ علوم اسلامیہ میں تفسیر قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سب اسی سلسلے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا، اور جیسا کہ بس رمضان کی آمد جس تیزی سے ہوئی اسی تیزی سے رمضان گزر بھی رہا ہے۔ تو مفتی صاحب ہم آپ کے پاس تشریف لائیں کہ کچھ ہمارے جو سوال جواب ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر لیں۔ جی تو آپ کی اجازت ہو تو جی بالکل، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اچھا مفتی صاحب، میرے پہلے سوال سے میں آغاز کروں گا کہ والدین کے حقوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جہاں اپنی بات کی اس کے فوراً بعد ہی والدین کا ذکر فرمایا، پھر کہا کہ ان سے اف تک نہ کہو، ان پر رحم کرو، ان سے قناعت سے بات کرو۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پر والدین کے حقوق پر وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآیہ۔ اللہ رب العزت نے انتہائی کرم اور فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات نصیب فرمائے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ انسان کا دنیا میں آنا اور انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری سبب جو ہے نا وہ والدین ہیں۔ قرآن مقدس کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور الفاظ ذکر فرمائے ہیں وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک لفظ ہوتا ہے احسان اور ایک لفظ ہوتا ہے عدل۔ عدل کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ برابری کرنا، آپ کے ساتھ کسی نے جتنی بھلائی کی ہے بدلے میں آپ اتنی بھلائی کریں، اس کو عدل کہا جاتا ہے، انصاف کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک احسان ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے بھلائی کی ہے تو بدلے میں آپ اس سے بڑھ کر بھلائی کریں، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔
تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ عدل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ عدل کرو، برابری کرو، انہوں نے آپ کے ساتھ جتنی بھلائیاں کی ہیں تم بھی اتنی بھلائیاں کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، انہوں نے آپ کے ساتھ جتنی بھلائیاں کی ہیں اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ بھلائیاں کی جائیں۔ قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور اس سے بڑھ کر والدین کے حقوق کیا ہوں گے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا حق ذکر کیا کہ عبادت میری کرو، میری عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک مت کرو، ساتھ ہی حکم دے دیا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو۔ اور آپ نے خود ہی اپنے سوال کے اندر یہ بات ذکر کر دی ہے کہ ان کے ساتھ انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں اف تک کلمہ نہیں کہنا، اور ان کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کرنا ہے، شفقت والا معاملہ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنی ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے اے اللہ تو ان کے ساتھ بھی رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اور پھر قرآن و حدیث کے اندر، قرآن کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی والدین کے حقوق کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ سے سوال کیا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اوقات کے اندر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول، اولاد کے ذمے کیا حقوق ہیں والدین کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا چھوٹا سا ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ والدین آپ کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بھی ہیں اور جہنم کے داخلے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن مقدس کی آیات بینات کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے حقوق کتنے ضروری ہیں۔ بلکہ قرآن مقدس میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتے رہو اور ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھو، اگر والدین آپ کو کفر اور شرک کی طرف بلاتے ہیں اس معاملے میں ان کی تابعداری تو نہ کرو، لیکن پھر بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، والد جو ہے وہ بت پرست ہیں، مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود انداز کیا ہے؟ یا ابت، یا ابت، یا ابت کا ترجمہ ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں اے میرے ابا جان۔ اب ہم انداز دیکھیے کہ والد جو ہے وہ حالانکہ کافر اور مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود انداز کیسا خوبصورت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین سبق اور نمونہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا ہو اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک ہو، بھلائی والا معاملہ کیا جائے، اور چاہیے ہے کہ انہیں جھڑکا جائے، بدتمیزیاں کی جائیں، ان کے ساتھ گالم گلوچ کیا جائے، مار پیٹ کیا جائے، اس سے تو ہرگز یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ سب جیسے کہ آپ نے ابھی ارشاد بھی فرمایا، حدیث میں تو ہمیں بہت سخت حکم، جیسا کہ آپ وسلم سے بھی وہ ہے کہ آپ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اسی طرح مختلف مقامات پر بہت سخت ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ مغرب میں ایک طرز زندگی ہے کہ والدین جیسے ہی بوڑھے ہو رہے ہیں ان کو اولڈ ہومز میں بھیج دیا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی ان لوگوں سے بہت متاثر ہو کے ہمارے ہاں بھی الحمدللہ قدرے بہتر ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسائل موجود ہیں کہ بہت سارے والدین کو اولڈ ہومز میں بھیج دیا جاتا ہے، جیسے شادیاں ہو گئی ہیں۔ تو اس پر والدین اور اولاد میں دوری کی کیا وجوہات؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور واقعتاً اس ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ والدین بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور اولاد جو ہے وہ جوان ہے، تو اب اولاد کی ذمہ داری ہے نا جی اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ جس طرح انہوں نے بڑی مشکلات سے اولاد کی تربیت کی، انہیں پالا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، تو اب جب موقع آیا ہے تو پھر والدین کی خدمت کرنا یہ اب اولاد کی ذمہ داری ہے، اور چاہیے کہ انہیں اولڈ ہوم میں بھیج دینا اور ان کے حوالے ہی کر دینا اور خود اس چیز سے بری ذمہ ہو جانا، یہ بہت بڑی ایک حماقت ہے
کہ اپنے والدین سے دعائیں لینے کے بجائے ان سے بددعائیں لی جاتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے اس میڈیا جو کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہے، تو یہ کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز آئی کہ بزرگ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا، وہ بیرون ملک رہ رہے ہیں اور مجھے جناب یہاں فٹ پاتھ کے اوپر زندگی میں گزار رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی ایک حماقت ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں انسان پا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی خدمت نہیں کر رہا اور ان کی جو ہے وہ صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو یہ انسان کی بہت بڑی حماقت ہوگی۔ اچھا مصعب، جہاں پہ والدین کے ساتھ اتنے حقوق بیان ہوئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد تو آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ وضاحت کریں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین پر۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے اولاد کے ساتھ بھی والدین کے بھی بہت حقوق کے ساتھ ہو رہا ہے اور اولاد کے ساتھ بھی بیچ بیچ میں ہمیں یہ معاملات نظر آتے ہیں، تو اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ جی، اولاد کے حقوق بھی بہت سارے قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اولاد کا جو پہلا حق ہے والدین کے ذمے، وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ معیشت کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اولاد کا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ کیوں؟ انہیں بھی روزی دینے والے ہم ہیں اور تمہیں بھی روزی دینے والے ہم ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، اور صرف معیشت کی وجہ سے اور صرف روزی کی وجہ سے انہیں قتل نہ کیا جائے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ارشاد کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ہو کسی کا پیدا ہو تو پھر اب والدین کی ذمہ داری ہے اس کا اچھا نام رکھیں۔ اچھا نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ تاکہ بچی کا اچھا نام رکھا جائے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت والے دن بھی بچے کو جب بلایا جائے گا اور انہی ناموں سے ہی بلایا جائے گا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں۔ نمبر 3، تیسرا حق یہ ہے کہ تعلیم و تربیت جو بنیادی چیز ہے وہ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس نے اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اچھا نام رکھا، اس کو پالا پوسا، اس کی پرورش کی، تعلیم و تربیت کی، اور پھر جب وہ بڑی ہوئی اس کا نکاح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ کل قیامت والے دن یوں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یوں ارشاد فرما دیا، یوں اشارہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور پر اس دور میں جب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بے راہ روی کا شکار ہونے کا زیادہ خدشہ ہے، تو اس موقع پر والدین کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا ضرور خیال رکھیں۔ مصعب، اگلا ہمارا موضوع جو کہ دوسرا عشرہ ہے توبہ کے حوالے سے ہے، میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی توبہ کے فضائل، توبہ کی شرائط کیا ہیں، وہ اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل میں ایک یہ طرز ہو گیا ہے کہ جو گناہوں کی طرف وہ بڑھتے جا رہے ہیں، پھر وہ ایک ٹائم پہ جا کے ان کو یہ لگتا ہے کہ اب کیا ہی توبہ کریں گے، ہم نے تو بہت گناہ کر لیے ہیں۔ تو اس پر میں تھوڑا چاہوں گا کیا وضاحت۔ بہت اچھا آپ نے موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ دوسرا عشرہ ہے اور رمضان کے یہ مبارک لمحات ہیں، تو انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرو۔ جب توبہ کریں گے تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں نعمتوں والے باغات کے اندر جگہ نصیب کرے گا۔ یہ توبہ کی عمل کو جب انسان عمل کرے گا اس کے اوپر اور توبہ سچی توبہ کرے گا تو پھر اس کو اجر ملے گا کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور اس کو نعمتوں والے باغات یعنی جنت کے اندر داخلہ نصیب ہو رہا ہے۔ توبہ کی شرائط جو علماء کرام نے ذکر کی ہیں بہت ساری ہیں، میں البتہ 2-4 کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اور پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ آج المیہ یہ ہے کہ انسان سے غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی غلطی کو اور اپنے اس گناہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔
تو سب سے پہلی شرط یہ ہے اعتراف بالذنب، انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ گناہ کر بیٹھا ہوں اور یہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اقلاع من الذنب، دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں انسان لگا ہوا ہے اور جس جرم میں ہے وہ شریک ہے، جو اس سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، فوراً اس کا کلاں کم کر دے، اس سے رک جائے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے عزم اللہ یعود ابدا، آئندہ کے لیے یہ پکا عزم کرے کہ میں اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے پھر استغفار بھی کرتا رہے، استغفر اللہ والے کلمات بھی دہراتا رہے۔ بنیادی طور پر یہ 4 بڑی شرائط ہیں، یہ توبہ کے 4 بڑے ارکان ہیں۔ نمبر 1 اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، نمبر 2 جس گناہ میں انسان لگا ہوا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ پکا عزم کرے کہ میں اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور چوتھا یہ ہے کہ استغفار کرتا رہے۔ یہ 4 بڑی شرائط ہیں۔ جب انسان اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اسے بہت بڑے اجر سے بھی نوازیں گے اور اس کی سابقہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر توبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ کا چونکہ دوسرا سوال یہ تھا، قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، ابھی جیسا کہ ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر اولاد آدم غلطیاں کرنے والا ہے، خطائیں کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ وہ سب آخری ہم موضوع پر میں چاہوں گا آپ اس پر بات کریں کہ قرآن اور مسلمان آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا نظام ہو، ہمارا ماحول ہو، ہمارا معاشرہ ہو، وہ قرآن کے برعکس چل رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم چھوٹے سے گناہ جھوٹ سے لے کر دیکھیں سود تک، ہر گناہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تو آخر یہ قرآن سے اتنی دوری کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی ہم سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ واقعتاً بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دنیا کے مال و متاع کے لیے اور دنیاوی چیزوں کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن سے ہماری اتنی ہی دوری ہے۔ حالانکہ جس چیز کا مطالبہ ہے ہم سے اور جو چیز ہمیں آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان اور توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ بھی اور یہ قرآن بھی کل قیامت والے دن اس کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ سفارش تبھی ہوگی جب انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہوگا، قرآن کو مانتا ہوگا، قرآن کے اوپر اس کا ایمان ہوگا اور قرآنی احکامات کے اوپر اس کا عمل ہوگا۔ صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کے ظاہری الفاظ، اجر اس میں بھی ہے، ثواب اس میں بھی ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا جائے گا 10 نیکیاں ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، لیکن سب سے بنیادی حق یہ ہے جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے ہم اس مقصد کو اپنا جو ہے وہ طرز زندگی بنائیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم اس قرآن مقدس کا مطالعہ کریں اور اس میں غور کریں، تدبر کریں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا صرف ادب یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم کو پیٹ نہیں کرنی، اور اپنی بہن بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگے ہیں تو قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کرنا ہے۔ کوئی گھر میں فوت ہو گیا ہے تو قرآن پاک لے آئیے جی اب ایصال ثواب کے لیے۔ قرآن پاک صرف ان مقاصد کے لیے تو نہیں آیا، بلکہ قرآن تو آیا ہے ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن جو ہے یہ ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے، نہ صرف یہ کہ ہم نے چند لمحات کے لیے اس کو رکھنا ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے اس قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من اعرض عن ذکری، جو بندہ میرے کلام سے، قرآن مقدس سے اعراض کرے گا، نہیں مانے گا، قرآنی احکامات کو نہیں مانے گا، قرآنی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرے گا، 2 سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے۔
آج ہر انسان پریشان نظر آتا ہے نا جی، معیشت کا رونا رو رہے ہیں سارے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ جب قرآنی احکامات کو پس پش ڈالیں گے، نہیں مانیں گے، دو سزائیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ جو بندہ کلام الہی سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا اور نہیں مانے گا، قرآنی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرے گا، تو اس کی معیشت اور گزران تنگ ہو جائے گی، روزی تنگ ہو جائے گی، زیادہ ہونے کے باوجود اس کے اندر وہ انوارات اور برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری کیا سزا ملے گی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے؟ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو وہ اللہ سے کہے گا، اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے؟ قد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں میری نظر کام کرتی تھی، میں ٹھیک دیکھا کرتا تھا، آج کیا ہوا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس اسی طرح میرا کلام آیا تھا، میرے کلام کی آیات آئی تھی نا، جیسے تو نے انہیں بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کریم کے قریب نہیں آئیں گے، قرآن سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں ہوگا، تو یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، علماء کے پاس جائیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سب بس آخر میں بس اسی کے اوپر میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے، 3 دفعہ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو ہمارے قرآن کے مطابق، ہماری شریعت کے مطابق، احکامات کے مطابق وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ناہنجار ہیں، تو ظالم ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کافر تو صرف وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، ہم ان لوگوں کو مطلب اسلام سے دور۔ تو یہ قرآن میں جہاں پہ بار بار ان الذین کفروا، اب کفروا کا مطلب انکار کیا، تو ہم اس دور میں بہت زیادہ یہ دیکھتے ہیں۔ پھر جیسا کہ آپ نے ابھی وضاحت فرمائی کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف اپنے گھروں میں اونچی اونچی جگہوں پہ رکھنے کے لیے سونے کی تاروں سے لکھوانا اور اچھے اچھے غلافوں میں ڈال کے رکھنا۔ پھر اس پر میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی اس پر وضاحت کر دیں کہ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہے وہ دینی ہمارے گھر بھی اس کا بہت شکار ہو گئے ہیں، دنیاوی بھی، کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، 3 4 سال کے بچوں کو آج کل داخل، پھر وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں 10 سال، یونیورسٹیاں پڑھیں، کالج پڑھیں، ساری زندگی، لیکن والدین کی طرف سے بھی اس میں کوتاہی ہے کہ ایک قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس کو سمجھنے کی طرف ہمارے بہت ترغیب جو نہیں ہے۔ تو اس میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، جیسا کہ آپ نے کہا بہت فضیلت ہے اس کی، لیکن سمجھنے، جیسا قرآن رمضان میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس رمضان میں نے 2 قرآن ختم کیے، 4 ختم کیے، تو کیا صرف قرآن کی تلاوت کر لینا ہی کافی ہے؟ اور باقی رمضان کے علاوہ بھی آپ تھوڑا سا۔ آپ کے سوال کے 2-3 پہلو ہیں، چونکہ آپ کا سوال کافی طویل تھا۔ ایک سوال کا جو مجھے سمجھ آیا اور میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم دنیاوی علوم کے لیے اور دنیاوی فنون کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، بچے کو جو ہے وہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھیجیں گے اور پھر شام کو اس کو ٹیوشن کا بھی بندوبست کر کے دیتے ہیں، صبح کے لیے الگ فیس ہوتی ہے، شام کے لیے الگ فیس ہوتی ہے، اس کا بڑا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو وہ کتاب مقدس، وہ قرآن کریم جو اللہ کی لاریب کتاب ہے اور عظمتوں والی کتاب ہے، تو اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہمارا وہ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کی طرف بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا آپ کے سوال کا جو مقصد ہے کہ صرف جو ہے وہ تلاوت کر لینا کافی ہے، اتنے پڑھ لیے، اس میں اجر ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، آپ کے سوال کا جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاوت کر لینا اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اصل قرآن کا جو مقصد ہے وہ قرآن کے مفاہیم اور اس کے مطلب کو سمجھنا، فہم قرآن جو ہے نا جی، وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور قرآن تو چونکہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس کو کتاب کو نازل بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالے، ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن کی نزول کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور اس کے قرآنی جو احکامات ہیں، قرآنی جو فیصلے ہیں، ان کا نافذ ہونا یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ بہرحال جو کچھ آپ کے سوال کے جواب تھے مختصر انداز میں نے ذکر کر دیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ آخر میں پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔
آپ کا شکریہ، آپ اتنے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے اور آپ کے اس چینل کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مزید کامیابیوں سے نوازے، اور ایک اچھی آواز آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس کو منفی انداز سے بھی استعمال کر رہے ہیں اور مثبت انداز سے بھی، تو آپ ایک دینی کام کو لے کر آگے چلے ہیں، ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کو صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال و عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے کامل بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے رہیے ورلڈ آف پاکستان۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔